بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرہ میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اسے آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فجر بھی با جماعت ادا کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری رات اللہ کے حضور قیام کیا۔ گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے روزہ دار کا غسل کرنا۔ سیدنا ابو بکر بن عبد الرحمن ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے اپنے جسم پر پانی بہا رہے تھے۔ سحری میں اتنی گنجائش موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی اذان فجر سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے رکھے نہیں بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ لیلۃ القدر میں یہ کام ضرور کریں۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص روزانہ 1000 نیکی کرنے سے عاجز ہے؟ ہم نشینوں میں سے کسی نے دریافت کیا کہ ہم میں سے کوئی شخص 1000 نیکی کیسے کرے؟ آپ نے فرمایا، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ہر طاق رات میں سورہ اخلاص ضرور پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے؟ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ قل ھو اللہ احد قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے۔ شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھنے کا اجر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ جو بھی شخص شب قدر میں خالص نیت سے اس طرح 4 نوافل پڑھے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے، پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کے 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے اور پھر سجدے سے سر اٹھائے اور دعا مانگے تو انشاءاللہ اس کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری فرمائیں گے۔ لیلۃ القدر کی نشانیاں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی نشانی یہ بتائی کہ اس رات کی صبح کو سورج تشت تانبے کی بڑی پلیٹ کی طرح طلوع ہوتا ہے اور اونچا ہونے تک اس میں شعاع اور حدت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں شب قدر دیکھی مگر پھر مجھے بھلا دیا گیا۔
یہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے۔ یہ رات پاک اور باوقار ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی ٹھنڈی۔ اس میں شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے۔ اس رات کے بعد والی صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی۔